السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، بچوں اور بچیوں، آپ کا ٹیچر صداقت اکبر آج ایک بار پھر سے نئے سیشن کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے سننے والے خیر اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بچوں کو بتائیں گے عقیدہ توحید کے بارے میں، ٹھیک ہے بچوں اور خواتین اور حضرات، آپ سب کے پیار کا بے حد شکریہ کہ آپ بہت اچھے سے اور توجہ سے سن رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہی صداقت اکبر کو یوں ہی پیار دیتے رہیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عقیدہ توحید کی ذات واحد عبادت لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اسی سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اسی کے آگے اپنا جھکاؤ۔ عقیدہ کے لغوی معنی کچھ اس طریقے سے ہیں: گرہ لگانا یا باندھنا۔ خواتین و حضرات، آپ کو بتاتا جاؤں، گرہ کہتے ہیں باندھنے کو، ٹھیک ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یعنی کہ صرف ایک اللہ اور کوئی بھی نہیں۔ باقی معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کہ، اور سب سے پہلے تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور آخر الزمان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، الحمدللہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اچھی تعلیمات دی، اسلام کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں جنت کی طرف جانے کا راستہ بتایا، اور تمام برائی والے کاموں سے ہمیں آگاہ کیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ خیر ہے آپ کی، اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تو پھر بھی مہربان ہے کہ وہ سزا کے بعد بھی ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا۔ آمین ثم آمین۔ کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی بھی دنیا میں برے کام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں تمام برے کاموں سے بچائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے خواتین و حضرات کو کہ وضاحت دیتا چلوں۔ اب بڑھتے ہیں وضاحت کی جانب۔ اب عقیدہ توحید کی 3 وضاحتیں ہیں، ٹھیک ہے، 3 وضاحتیں موجود ہیں، وہ کچھ اس طریقے سے ہے، آپ کی توجہ۔ نمبر 1 میں آتا ہے صفات میں توحید، یعنی خدا اپنی ذات میں واحد معنی ایک اللہ اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ صفات کے اندر، عقیدے کی توحید کے اندر اور وضاحت کے اندر سب سے پہلے ایک اللہ، ہم سب نے ایک اللہ کو ماننا ہے، دیگر کبھی نہیں۔ نمبر 2 پر ہے یعنی خدا اپنی صفات کا واحد مالک ہے، اور جو ہے الحمدللہ اللہ اپنے صفات کے واحد مالک ہیں، ان کے کام میں کوئی مداخلت نہیں دیتا، ان کے کام میں مداخلت دینے کی کسی کی جرت نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور وہ صرف ایک اللہ ہے اور بہت توانا اور بہت طاقتور ہے۔ بڑھتے ہیں اسی صفات کے تیسری جانب۔ صفت کے تقاضوں میں توحید، عبادت میں توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات کا معاملہ تمام انسانی نوع سے اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ یعنی کہ اللہ کے نبیوں کا بھی یہی فرمان ہے، اللہ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت کی جائے، نہ کہ کسی اور کی، جو کہ اللہ معاف فرمائے شرک کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو اس میں شرک کی بھی آپ کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کی ذات و صفات یکتا ماننا، جبکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں اس کفریہ سے محفوظ فرمائے۔ اب قرآن اس طریقے
اس پہ عقیدے کے اوپر کس طریقے سے روشنی ڈالتا ہے اور کس طریقے سے اللہ کا ایک ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے قرآن کے حوالے کی جانب۔ تو قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ اخلاص آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ٹھیک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں ایک ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہے۔ عقیدے نے بھی یہی روشنی کروائی، احادیث مبارکہ نے بھی یہی روشنی کروائی، اور قرآن کریم اور فرقان حمید کے اندر بھی یہی روشنی ہوئی ہے کہ تمہارا اللہ ایک ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَٰهٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَنَفْسَهُ لَفَسَدَتْ، اگر دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 میں اللہ نے کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ میرے سوا اگر کوئی اور ہوتا تو یہ دونوں ہی تباہ برباد ہو جاتے، اور یقیناً ہو جاتے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں واحد ہوں، اور ہم اپنے انبیاء سے بھی یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے امت والوں کو یہ بات کہہ دیجئے کہ تمہارا خدا یکتا یعنی ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب عقیدے کی روشنی احادیث مبارکہ کی جانب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، چلتے ہیں اپنی احادیث مبارکہ کی جانب کہ احادیث ہمیں اس پہ کس طریقے سے جو ہے روشنی ڈالتی ہے۔ یخرج من ناری من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ کچھ تفسیر کے ساتھ اس طریقے سے ہے، اسلام کی 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے جو کہ عموماً بچے اور بچیاں اپنے اسکول، اپنے مدارس اور دیگر علم حاصل کرنے والی جگہوں سے جنہیں معلوم ہوا ہوگا۔ وہ اس طریقے سے ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اللہ کے پیارے رسول اور ان کے پیارے بندے ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید آپ سب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو بچوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی اس عقیدے پر جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے ہی ہے کہ آپ مجھے ایک مانو، تو اس میں آپ کا بھلائی چھپی ہے، آپ کا ہی بھلا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا، اور جتنے بھی انبیاء کرام یک بعد دیگر تشریف لے آئے، ان سب نے بھی ہمیں یہی اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی وفاؤں کو، جفاؤں کو، قربانیوں کو کبھی بھی رائگاں نہیں فرمائے گا، اور ہمارا بھی حق بنتا ہے ایک سچا اور پکا مسلمان ہوتے ہوئے کہ ہم اللہ کے اس عقیدے کو خوب اور اچھے اور بہتر طریقے سے نبھائیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کے ساتھ عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے سیشن کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔